حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر مسلمانوں کے ساتھ واعظ و تدریس فرما رہے تھے اور اطاعت امیر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بیان کر رہے تھے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کرو اور ہر نیک کام میں اس کے ساتھ تعاون کرو۔ اسی مجلس میں ایک تابعی جن کا نام عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تھا، وہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے عمر بن عاص سے کہا کہ کیا آپ نے واقعتاً یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرمائے تھے؟ تو عمر بن عاص نے کہا، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے کانوں نے یہ الفاظ سنے اور میرے دل نے ان کو محفوظ کیا۔ تو وہ تابعی کہنے لگے کہ لیکن ہمارے خلیفہ وقت اور آپ کے چچا زاد بھائی معاویہ بن ابی سفیان تو ہمیں لوگوں کا حق اور مال غصب کرنے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 20 میں واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ کوئی جان کسی دوسری جان پر ظلم کرے، جبکہ ہمارا امیر ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کے بالکل الٹ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو کیا ہم اس کی اطاعت کو جاری رکھیں؟ یہ سن کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور کچھ لمحے توقف کرنے کے بعد دوبارہ کہنے لگے کہ تم اپنے خلیفہ وقت کی ان کاموں میں مدد کرو، تعاون کرو جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے متصادم نہ ہوں، اور جو اس کے کام اور احکامات اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے متصادم ہو تو تم ان کو چھوڑ دو۔ حضرت سعید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس بات کا مصداق جاننے کے لیے اپنی گردنیں اٹھا کر ہر طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں شدید آشوب چشم کی حالت میں لایا گیا۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لواب دہن شریف لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا، اور جب عیسائیوں کے ایک گروہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مناظرہ ہوا اور یہ آیت اتری تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کو بلا لائے اور فرمایا، اے اللہ، یہ میرے گھر والے ہیں۔ جنگ صفین کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور مسجد نبوی میں خطاب کے لیے کھڑا ہوا، اور ادھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر کو مشورہ دیا کہ تم بھی مسجد نبوی میں جا کر معاویہ بن ابی سفیان کا خطبہ سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاویہ اور اس کے حوارین تمہاری غیر موجودگی کو یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ تم ان کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان جنگ صفین کے بعد ایک یہ بھی رائے سننے میں آئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان دونوں ہی خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے، اور ایک نیوٹرل صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چن لیا جائے گا۔ اپنی ہمشیرہ کا مشورہ مان کر حضرت عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں اس اجتماع میں شریک ہو گئے جس میں معاویہ بن ابی سفیان خطاب کرنے والا تھا۔ جب عبداللہ بن عمر وہاں پہنچے تو معاویہ نے ان کو دیکھ کر کہا، کون ہے جو خود کو خلافت کا اہل اور حقدار سمجھتا ہے؟ باخدا میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خود کو خلافت کا اہل اور حقدار سمجھتا ہوں۔ راوی لکھتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کا یہ جملہ اشارتاً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی تھا۔ جب اجتماع منتشر ہوا اور خطاب ختم ہوا تو راوی نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ، تم نے معاویہ بن ابی سفیان کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے گوٹ کھولوں اور معاویہ بن ابی سفیان کو جواب دوں کہ تم جن سے زیادہ خود کو خلافت کا حقدار اور اہل سمجھتے ہو، تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے انہی سے جنگ بدر اور جنگ احد میں ماریں کھائی ہوئی ہیں اور شکستیں کھائی ہوئی ہیں، لیکن پھر میرے سامنے جنت کے باغات آ گئے اور میں نے فتنے سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو بند رکھا۔ وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت اور اپنی جان دونوں بچا لی۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی جانشینی کی بیعت لینا شروع کر دی تھی، اور اس مقصد کے تحت اس نے مروان بن حکم کو مدینہ کا عامل مقرر کیا تھا اور وہاں جا کر یزید کی جانشینی کی بیعت لینے کا حکم دیا تھا۔ مروان بن حکم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت معاویہ بن ابی سفیان کو ایک تخیل عطا فرمایا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امت کو فتنوں اور فساد اور آزمائشوں سے بچانے کے لیے اور امت کے وسیع تر مفاد کے لیے وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرما دے، جیسا کہ ابو بکر صدیق نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ وہیں پر اس اجتماع میں محمد بن ابی بکر صدیق بھی شامل تھے۔ انہوں نے بآواز بلند کہا کہ واللہ ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا تھا، لیکن تم تو کیسر و کسریٰ کی روایت پر اس خلافت کو بادشاہت میں اور ملوکیت میں تبدیل کرنے کے درپے ہو۔ یہ سن کر مروان بن حکم نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو گرفتار کر لیا جائے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق اپنی ہمشیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جا کر چھپ گئے، جس پر مروان بن حکم نے بآواز بلند کہا کہ عبد الرحمن، قرآن مجید کی آیات تیرے لیے ہی نازل ہوئی تھیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری بار حساب کتاب کے لیے کیسے زندہ کرے گا، یہ تو ناممکن ہے۔ مروان کی یہ بات سن کر اپنے حجرہ مبارک سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کہا، وہ مروان بن حکم اپنی زبان کو لگام دے، قرآن مجید میں میرے اور میرے خاندان کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے سورہ نساء کی ان آیات کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اور مروان، تیرے باپ پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی اور تو اسی لعنت کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر مروان بن حکم وہاں سے چلا گیا۔ محترم ساتھیوں، جنگ صفین معاویہ بن ابی سفیان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض اور عداوت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ امام بہقی اور ابن سیوطی کی روایات میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل خلافت راشدہ کے متعلق لوگوں کے اصرار کرنے پر فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ منتخب کروں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل پیرا ہوں گا جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر میں کسی کا نام نامزد نہ کروں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل پیرا ہوں گا جو سب سے بہتر ہے، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لوگوں کے اصرار پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت کی جانشینی کے لیے 6 افراد کے نام نامزد کیے، اور ان میں سے کسی ایک کو جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے اس منصب کے لیے منتخب کر لینے کی وصیت دی۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور ساتھ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان میں سے کسی ایک کو نامزد کر لوگے تو نو مسلموں کا ایک گروہ اس امر کی سخت مخالفت کرے گا اور وہ بدترین منافقین ہوں گے اور وہ کفار میں شمار ہوتے ہوں گے۔